نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ایک تاریخی دن ہے اس اعتبار سے کہ ہم ایک عہد ساز شخصیت مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس مذاکرے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ مولانا قرآن مجید کے حوالے سے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، لیکن انفارچونیٹلی مولانا کا تعارف جس زور و شور کے ساتھ اور جس نہج پہ اور جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، ہماری نئی نسل تک ہم اس کو نہیں پہنچا سکے۔ یہ گویا ہماری ہی کمی ہے، ہماری طرف سے یہ خامی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آج کے مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو بتا سکیں کہ مولانا اصلاحی کی خدمات جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے کس قدر تاریخی اور کس قدر اہم اور کس قدر منفرد ہیں۔ قرآن مجید پر اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے بے شمار کام کیا، اور قرآن مجید کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تفاسیر جو ہے موجود ہیں، اور اسی طرح سینکڑوں مفسرین بھی موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین جو ہیں وہ قرآنی احکامات کی حکمتیں سمجھاتے ہیں، یا قرآنی فقہ کو سامنے لاتے ہیں، یا قرآن مجید کے ذریعے سے تصوف کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قاری کا تعلق قرآن سے کم اور فقہ یا تصوف سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ وہ قاری کو صرف اور صرف قرآن سے جوڑتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ خود قرآن کا نظم، قرآن کا اسلوب، قرآن مجید کی بلاغت، قرآن مجید کا اعجاز، قرآن مجید کا استدلال اور قرآن مجید کے زور بیان کو سامنے لاتے ہیں، اور قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے۔ اس لیے قاری کا تعلق صرف اور صرف قرآن مجید کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ہمارے پاس جید شخصیات موجود ہیں جو اسی حوالے سے مولانا اصلاحی کا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گی۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب ہمارے اگلے مقرر ہیں، ان کی خطاب کا موضوع ہوگا مولانا اصلاحی کی قرآن فہمی۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا، غالباً میرا مائک جو تھا وہ میوٹ تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے قرآن اور قرآن مجید کے مختلف علوم جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی گراں قدر تصنیف جو ہے وہ ہسٹری آف قرآن ہے، جو تقریباً 1275 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب میں پہلی فصل میں 17 ابواب ہیں اور دوسری میں 2 ابواب ہیں، اور آخر میں کتابیات کی بھی ایک طویل فہرست ہے، اور قرآنی نسخوں، نادر قرآنی نسخوں کے عکس بھی اس کتاب کے اندر شامل ہیں جو دنیا کے مختلف لائبریریوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو ہسٹری آف قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا یہ گراں قدر کام اور بڑی ضخیم تصنیف جو ہے غالباً اس موضوع پر پہلی تصنیف ہے۔ تو میں گزارش کروں گا استاد محترم جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں مولانا اصلاحی کی قرآن فہمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم صدر مجلس، معزز حاضرین کرام، السلام علیکم۔ میرا تعارف استاد امین احسن اصلاحی سے 1988 میں ہوا، جب میں لاہور میں یونیورسٹی میں طالب علم تھا، اور اس کی تقریب یہ بنی کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب یہ محسوس ہوا کہ ایک جو مضمون جب آتا ہے اس کے بعد ایک اور شفٹ آ جاتا ہے، ایک نیا مضمون آ جاتا ہے، تو یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہا کہ قرآن مجید کے اندر یہ مضامین کے اندر تیزی سے تبدیلی، اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ انکوہرنس یا بے ترتیبی جو ہے یہ کھٹکتی ہے۔ تو اتفاق سے جب یہ معلوم ہوا کہ استاد امین احسن اصلاحی کی کتاب، ان کی جو تفسیر ہے تدبر قرآن، وہ موجود ہے اور وہ اسی مسئلے کو ایڈریس کرتی ہے، اور پھر یہ بھی معلوم ہوا، اور میری بہت خوش قسمتی تھی کہ وہ لاہور شہر ہی میں تھے اس زمانے میں، اپنے صاحبزادے کے ہاں وہ مقیم تھے۔ تو ان سے یہ تعارف حاصل ہوا کہ سن 88 سے لے کے سن 97 ان کی انتقال کے ٹائم تک
برابر ان سے نشستیں رہیں. آخری 2-2.5 سال تو بالکل انکیپیسیٹیڈ تھے, ان سے ظاہر ہے وہ بالکل صاحب فراش تھے, ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. لیکن سن 88 سے لے کے سن 94 اور 95 کے جو 6 سال ہیں, اس میں یہ موقع ملا کہ ان کے دروس میں شرکت کی جائے, قرآن مجید کے دروس میں بھی اور حدیث کے دروس میں بھی, اور ان سے استفادہ کیا جائے. میں حاضرین کرام آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے جو تعلق پیدا ہوا اور اس کے بعد ان کی کتاب سے, ان کی تفسیر تدبر قرآن سے, تو ان کا جو قرآن کنٹریبیوشن ہے یا ان کی جو قرآن مجید کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ ڈسٹنکٹیو فیچرز ہیں جو بالکل ظاہر و باہر ہیں, اور ایک طالب علم کے طور پہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ان کو شیئر کروں. سب سے پہلا جو فیچر ہے, جو ان کا ڈسٹنکٹیو فیچر ہے, جو ان کا ایک ایسی ان کی دریافت ہے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ان کے اپنے استاذ کے تسلسل میں چلی آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ تفسیر تدبر قرآن مجید کی تفاسیر میں ایک یونیک مقام رکھتی ہے, ایک بہت منفرد مقام رکھتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب جس پرنسپل پر بیسڈ ہے, جس کو استاذ امیر الدین فراہی نے واضح کیا کہ القرآن لا يحتمل الا تعویلا واحدا, یعنی قرآن مجید جو ہے وہ ایک ہی تعویل کی محتمل ہے. تو قرآن مجید کو اگر آپ تدبر قرآن کی شکل میں جب آپ کو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے مفاہیم کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو پوری کی پوری جو کتاب کا جو سب سے بڑا ڈسٹنکٹیو فیچر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے منشا کو متعین کرنے کی کوشش کرتی ہے, متکلم کے منشا کو متعین کر کے وہ ایک مطلب تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. بھلے وہ مطلب سے ہمیں اختلاف ہو, اتفاق ہو, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کا جو اس سلسلے میں طریقہ ہے غور کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو ان کے اپنے استاذ نے واضح کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ کلام کا عیب ہے کہ آپ ایک ہی بات کو, ایک سے زیادہ بات کو ایک ہی کلام سے اخذ کریں. چنانچہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ اس کی گہرائی کو اور گہرائی کو سمجھنا چاہیں تو یہاں صاحب علم کی مجلس ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم پرانی تفاسیر کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو وہاں ایک ہی آیت کے کئی مفاہیم بیان ہوئے ہوتے ہیں. طبری کو آپ اٹھا لیجئے, رازی کو آپ اٹھا لیجئے, زمخشری کو آپ اٹھا لیجئے, تو ایک تفسیر کی بھول بھلیاں ہیں جس میں انسان بعض دفعہ گم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل مطلب کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نمایاں کیا کہ قرآن مجید کی ایک تعویل ہے جو کی جائے گی, اس تعویل تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے عملاً پہ یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, تو یہ تبھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو اعتصام ہے اور پھر تفرقے میں نہ پڑھنا, وہ اس کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اب اس کی ایک تعویل تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں. حاضرین کرام, اس ایک تعویل تک پہنچنے کی جو کنجی ہے, جو کی ہے, وہ بنیادی طور پہ اس کا نظم ہے. وہ نظم کا کانسیپٹ ہے جو استاد امیر الدین فراہی نے پیش کیا. استاد امیر الدین فراہی اور استاد امین احسن اصلاحی دو وہ شخصیات ہیں جن کو آپ یو کی ناٹ سیپریٹ دیم. یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سقراط اور پلیٹو یعنی افلاطون جو ہیں وہ بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں. سقراط کے بہت سارے آئیڈیاز ہمیں پلیٹو سے پتہ چلتے ہیں, افلاطون سے پتہ چلتے ہیں. سقراط خود صاحب تصنیف نہیں ہے. یہاں اگرچہ استاد حمید الدین فراہی کی بہت ساری تصانیف موجود ہیں, لیکن قرآن مجید کی تفسیر وہ مکمل نہیں کر سکے. جہاں ہمارے فاضل مقررین نے اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنے استاذ کی ترجمانی کی, وہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس ترجمانی کو نہ صرف انہوں نے اس کا حق ادا کیا بلکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے منفرد کنٹریبیوشن جو ہیں وہ ادا کی. چنانچہ یہ چیز کہ قرآن مجید کی ایک تعویل ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی جو کنجی ہے, اس کی جو کی ہے, وہ قرآن کا وہ نظم کا کانسیپٹ ہے جو استاد حمید الدین فراہی نے پیش کیا. یہ میں ایک آدھ مثال سے آپ چاہوں گا کہ اس سے واضح کروں. میرے اپنے طالب علموں میں جب کبھی گفتگو ہوتی ہے تو مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جس میں ہمارے جو نئی جنریشن ہے, ہماری جو ینگر جنریشن ہے, جب وہ قرآن کو اپروچ کرتی ہے تو اس کا ایک پری کنسیوڈ نوشن ہے, وہ پہلے سے ان کو ایک ذہن میں ان کے بات ہوتی ہے. اور وہ زیادہ تر بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے قرآن مجید ایک گرینڈ بک, اس کے اندر ہر چیز کی تعویل ہے, اس کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ تصور ہے. یہ تصور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اپنے علوم سے پیدا ہوا ہے, ہمارے اپنے جو قدیم ماخذ ہیں ان سے پیدا ہوا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ سیوطی نے اپنی الاتقان میں قرآن مجید کی جو آیت ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء, یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی, اس کو جب بیان کیا تو اس کے تحت پھر یہ بات بیان کی کہ دیکھیے کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ پایا جاتا ہو یا اس کی بنیاد نہ پائی جاتی ہو. اور یہ اپنی رائے تو انہوں نے نہیں بیان کی, ظاہر ہے وہ تو عام طور سے جامع ہیں, وہ چیزوں کو جمع کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ قدیم لوگوں کی بات بیان کی. اور اس بات نے اتنا زیادہ شیوع ہوا اس بات کا
کہ لوگوں کے ہاں تصور یہ بن گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا علم پایا جاتا ہے. اور جب وہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں, میں اپنے ایکسپیرینس سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے طالب علموں کے ایکسپیرینس سے, تو ان کو ایک سم ہاؤ دے گیٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ بھئی ہمیں تو قرآن کے بارے میں تو یہ تصور تھا کہ اس میں ہر چیز کا علم ہے. تو دیکھیے استاد امیر احسن اصلاحی نے یہ بتایا اس آیت کو جب ایکسپلین کیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ اس کتاب کو اس کی نظم کی روشنی میں, اس آیت کو اس نظم کی روشنی میں پڑھیں گے, سمجھیں گے, تو آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء جو ہے, یہ اگر آپ اس کو آئسولیشن میں لے لیں, علیحدگی میں لے لیں, تو آپ کو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, گویا ہر چیز ڈال دی ہے. جبکہ سیاق و سباق میں جو چیز چل رہی ہے وہ توحید کے دلائل کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. تو اگر آپ سیاق و سباق کی روشنی میں اس آیت کی تعویل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کے معاملے میں اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی. تو اب دیکھیے ایک زمین آسمان کا فرق پڑ گیا, اور وہ جو قرآن مجید کے اسی سیاق و سباق نے, اسی نظم نے اس کتاب کی جو صحیح تعویل ہے اس آیت کی وہ واضح کر دی. تو اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ صاحب علم کی مجلس ہے, میں ظاہر ہے کہ یہ نہیں چاہتا, لیکن میں صرف جو پہلا پوائنٹ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب نے ہمیں تعویل واحد کی طرف لے جا کے عام طالب علموں کو بھی, نئی جنریشن کو بھی, نئی نسل کو بھی, اور ہمیں اس بات سے روشناس کرایا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں اس تک ہم پہنچیں. اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ بات کہنا چاہیں, یہ خود کلام کا عیب ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہمیں گائیڈنس دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک گائیڈنس ہے. تو یہ ایک پہلا نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ استاد امیر احسن اصلاحی کا ایک ایکسٹرا آرڈنری کنٹریبیوشن ہے. دوسرا جو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے قرآن فہمی کے لحاظ سے, وہ یہ ہے جو انہوں نے بیان بھی کیا اپنی تفسیر تدبر قرآن میں, اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پوری کی پوری کتاب میں تعویل کو مصحف کی قرات پر کیا ہے اور کوئی اور قرات کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اس چیز کو انہوں نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک نبھایا. اور یہ بھی حاضرین کرام ہم سب جانتے ہیں, آپ جو سب لوگ علوم القرآن سے واقف ہیں, تفاسیر کے علم سے واقف ہیں, آپ جب قدیم تفسیریں اٹھاتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں قراتوں کی ایک تعدد ہے جو قرآن مجید کے مطالب کے لحاظ سے زیر بحث رہتا ہے. ان سے نحوی استشہاد بھی کیا جاتا ہے, ان سے مطالب کو بھی اخذ کیا جاتا ہے, اور ایک ہی آیت کے اندر وہ جو میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ ایک سے زیادہ مفاہیم ہو سکتے ہیں, انہی قراتوں کی وجہ سے وہ انکارپوریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ اس لفظ کو ایسے پڑھیں تو یہ مطلب نکل آئے گا, اور اس لفظ کو ایسے پڑھیں تو ایسے نکل آئے گا. استاد امیر احسن اصلاحی نے یہ میں جیسے کہ تعویل واحد ان کا ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے, تو یہ جو دوسرا ہے کہ انہوں نے مصحف کی قرات کے علاوہ, جس کو آپ قرات عامہ کہتے ہیں, کسی اور قرات کو انٹرٹین نہیں کیا. اور یہ پہلی, یعنی میں میرے علم کی حد تک ہماری پوری امت کی تاریخ میں, استاد امیر الدین فرحی تو ظاہر ہے obviously وہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ وہ انہی کی ترجمانی اس موقع پہ کر رہے ہیں, لیکن کوئی اور تفسیر پورے تفسیری سرمایے میں استاد امیر احسن اصلاحی سے پیشتر آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں قراتوں سے استشہاد نہ کیا ہو. دو میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ جہاں انہوں نے یہ کہا, کیونکہ وہاں پہ قراتیں بہت معروف طریقے سے ان سے استشہاد کیا جاتا ہے. تو چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو وضو کی آیات ہیں سورہ مائدہ میں, جہاں پہ ارجلکم اور ارجلکم کی مشہور بحث ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہے, وہاں انہوں نے اس چیز کو بزور بیان کیا کہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک ہی قرات ہے اور وہ ارجلکم ہے. ارجلکم جو ہے وہ غیر معروف قرات ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اس پہ انہوں نے تنقید بھی کی, اور عربیت کے لحاظ سے کہا کہ ارجلکم اگر آپ مسح کے مفہوم میں لیں گے, ظاہر ہے وہاں پہ جن لوگوں نے ارجلکم پڑھا ہے تو وہاں پہ وہ وضو مسح ہی کو سمجھتے ہیں کہ پاؤں دھونے نہیں چاہیے بلکہ مسح کرنا کافی ہوگا. وہاں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے زبان کی لو سے بھی یہ غلط ہے, کیونکہ وہاں پہ الی المرافق کے طریقے پہ وہاں پہ ایکسٹینٹ بیان نہیں ہوا, بلکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جہاں اس لفظ کو بیان کیا گیا وہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ صرف ارجلکم ہے, کیونکہ الی الکعبین کے الفاظ یہ صاف واضح کرتے ہیں کہ اگر مسح یہاں پہ مقصود ہوتا تو یہ پھر زائد الفاظ تھے, جیسے کہ الی المرافق میں استعمال ہوا ہے, وہاں پہ چونکہ دھونا مقصود تھا تو وہاں پہ پورا کے پورا ایکسٹینٹ بیان کر دیا. یہ تو ان کی علمی تنقید تھی, لیکن انہوں نے پہلے یہ بات بیان کی کہ ہم اس غیر معروف قرات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہی معاملہ سورہ مدثر میں انہوں نے کیا, ولا تمنن تستکثر میں, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کا جواب, بعض لوگوں نے تستکثر کو نہیں کا جواب لیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کا جواب ہوتا تو یہاں پہ جزم آتی, اور جزم چونکہ بعض قاریوں نے پڑھی ہے لہٰذا ہم تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. انہوں نے عرض کیا اور یہ کہا کہ یہاں پہ تنوین ہی ہے, اور لا تمنن تستکثر جو ہے وہ جو مصحف کی قرات ہے وہ اسی کے لحاظ سے ثابت ہوگی. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں خواتین حضرات کہ ہمارے ہاں جو مصحف کی قرات کے حوالے سے جو عام نقطہ نظر ہے وہ چونکہ ہم مرتب کرتے ہیں جو قراء حضرات کی کتابیں ہیں یا ان کی جو ہسٹری ہے اس کے لحاظ سے مرتب کر رہے ہیں,
تو آپ جب جزری کو پڑھیں گے یا مثال کے طور پہ ابن مجاہد کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ واقعی لگے گا کہ جیسے قراتوں کا اتنا شیوع ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف ممالک میں مختلف قراتیں رہی ہیں. لیکن اگر آپ اصولیین کو پڑھیں گے، تمام جو اصولیین ہیں شروع سے لے کے آخر تک وہ ہر جگہ یہ بات کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ابن قدامہ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ جو کچھ مصحف سے خارج ہے وہ قرآن نہیں ہے. تو وہ اس درجے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. لہٰذا میں قرآن مجید کی اس معروف قرات کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ بات آپ کو اچھمبا اس پہ ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہمارے تاریخ القرات کے علماء ہیں ان کے بجائے اگر آپ اصولیین کا مطالعہ کریں گے تو سرخسی سے لے کے اور جساس سے لے کے اور آمدی سے لے کے آخر تک شوکانی تک اگر آئیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ سب ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے. اور اس کی قراتوں کے بارے میں اگرچہ ان کا ایک رویہ ایک الگ ہے، لیکن اگر آپ اصولین کے بجائے تاریخ القرات کے حاضرین کے علماء کو لیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک بالکل مختلف صورت نظر آئے گی. میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دوسرا بڑا ڈسٹنکٹیو فیچر ہے تدبر قرآن کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے مصحف کی قرات پہ قرآن مجید کی تعویل کی ہے. تیسرا جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے تدبر قرآن کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ استاد امین حسن اصلاحی کی ایک یونیک کنٹریبیوشن ہے، اور یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جس میں وہ اپنے استاد سے بھی آگے نکل گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو ڈاکٹر مستنصر میر نے بیان کیا کہ قرآن مجید کے اندر ایک سٹرکچرل کوہیرنس پائی جاتی ہے. سٹرکچرل کوہیرنس کا مطلب یہ ہے کہ نظم ایک تو وہ ہے جو سورہ کے اندر پایا جاتا ہے جس کو مولانا فراہی نے بیان کیا تفصیل سے، لیکن استاد امین حسن اصلاحی نے بیان کیا کہ دیکھیے یہ پورے کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ری ارینج کیا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کے الفاظ جب کہے تو اب یہ نئی جو ارینجمنٹ ہے، یہ جو نئی ترتیب ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور اس حکمت کو انہوں نے دریافت کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید 7 گروپس میں تقسیم ہے، اور یہ 7 کے 7 گروپس کے اندر جو صورتیں ہیں وہ جوڑا ہیں. اور اس کے اندر مزید انہوں نے تقسیم یہ کی کہ گروپوں کے اندر ہمیشہ جو مکیات ہیں وہ پہلے آتی ہیں، اس کے بعد مدنیات آتی ہیں. مزید انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کے اندر جو دعوت اسلامی کا جو پروگرس ہے وہ ہر گروپ کے اندر ترتیب کے ساتھ ہے، جو پہلے ہے وہ پہلے آئے گا، جو بعد ہے وہ بعد میں آئے گا. اس طرح سے آپ نے یہ بتایا کہ یہ پورے کا پورا جو قرآن ہے یہ سٹرکچرل کوہیرنس بھی رکھتا ہے. اور اس نے یہ ایک بہت دور رس چیز ہے خواتین حضرات، اور یہ اس لیے بہت دور رس ہے کہ اس نے ونس اگین قرآن مجید کے اندر جو ایک بے نظمی کا جو کانسیپٹ ہے، یا مثال کے طور پہ اس کی ارینجمنٹ کے بارے میں سوالات ہیں، جس میں مثال کے طور پہ عام تصور یہ ہے کہ پہلی لمبی صورتیں ہیں جو رکھ دی گئیں، اس کے بعد ترتیب سے آخری صورتیں رکھ دی گئیں. ایک کمزور روایت بھی بیان کی جاتی ہے واصل ابن اسقا سے جو بتاتی ہے کہ پہلے جو ہیں وہ مفصل پہلی جو صورتیں ہیں وہ طوال ہیں، سب طوال ہیں، اس کے بعد معین ہیں، پھر مسانی ہیں، اور پھر مفصل صورتیں ہیں. اس طرح سے ارینج کی گئی ہیں. تو یہ اگرچہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن بہرحال کلوزسٹ جو ہمارے ہاں تصور ہے وہ یہی ہے کہ یعنی اکارڈنگ ٹو لینتھ آف دا سورز قرآن کو جمع کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک غیر معمولی ان کی دریافت تھی. اور پھر اس دریافت کو انہوں نے موقت کیا قرآن مجید میں سورہ ہجر کی اس آیت سے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یہ بتایا کہ سبع من المثانی اصل میں یہ ان 7 گروپوں کی طرف اشارہ ہے. اور مثانی یہاں پہ بار بار دہرائے جانے کے مفہوم میں نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے سبع من المثانی کا جو ترجمہ ہے وہ سورہ فاتحہ، یعنی اس سے مراد سورہ فاتحہ لے لی جاتی ہے. آپ نے یہ بتایا کہ اول تو یہ سورہ فاتحہ کی آیتیں 7 نہیں ہیں، اور دوسرا یہ بتایا کہ مثانی جو ہے مثنا کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے جوڑا جوڑا، نہ کہ بار بار دہرائی جانے والی. اور کہا کہ دیکھیے یہ اشارہ ہے اصل میں ان 7 گروپوں کی طرف جس میں قرآن منقسم ہے. اور پھر یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر یہ جو نظم ہے، اسٹرکچرل نظم پایا جاتا ہے، یہ کتنا غیر معمولی طریقے سے قرآن مجید کے اس مفہوم کو بیان کرتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک پورا جس طرح سے سورہ کا عمود ہوتا ہے، ایک گروپ کا بھی ایک عمود ہوتا ہے. صورتوں کا اپنا جو جوڑا جوڑا ہونے کا پہلو ہے وہ الگ سے واضح کیا جاتا ہے. اور پھر جیسے کہ عرض کیا کہ اس کے اندر جو مضامین کا ارتقاء ہے وہ پیراگرافس کی شکل میں ہوتا ہے. یہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 1951 میں جب استاد امین حسن اصلاحی کو ملتان جیل میں قید کر دیا گیا تھا تو انہوں نے قرآن مجید کی پیراگرافنگ کی ہے اس زمانے میں. اور وہ پیراگرافنگ ہے کہ جو اب ان کے اس نظم کے تصور کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ کس طرح سے بات جو ہے وہ آیت نہیں ہے جو آپس میں مل رہی ہے. امام راضی نے جو نظم کا ایک تصور بیان کیا اس کو عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹرکچرل کوہیرنس میں جب وہ بیان کرتے ہیں تو ایک آیت کی اگلے آیت سے وہ ربط بیان کرتے ہیں. استاد امین حسن اصلاحی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں جو یونٹ ہے نظم کا وہ پیراگراف ہے. ایک بات ہے، وہ بات کا بات پہ عطف ہے، اور بات کا بات پہ عطف بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لینئر ہوتا ہے، بعض دفعہ کازیٹو ہوتا ہے، اس کے اندر تعلیل پائی جا رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی تفریح ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کورولری
آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو نظم اس طرح سے آپس میں آگے پروگریس کرتا ہے. مجھے یاد ہے انہوں نے اپنی کئی مجالس میں اس کا ذکر کیا کہ جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے تو اپنے استاذ کے طریقے پہ قرآن مجید کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے, یعنی تین انداز سے پڑھتے تھے. ایک وہ اس سورہ کو جس کی وہ تفسیر کر رہے ہوتے تھے اس کو پڑھتے تھے, دوسرا وہ اس کی جو مصنع سورہ ہے وہ اس کو پڑھتے تھے, اور تیسرا وہ جس گروپ کو بلانگ کرتی ہے اس کو پڑھتے تھے, کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کسی آیت کی تعویل میں ایک کردار ادا کرتی ہیں. تو یہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ استاذ حمید الدین فراہی نے قرآن مجید کو 9 گروپس میں تقسیم کیا, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایک آربیٹری تقسیم تھی اس کی, اس پہ ہم الگ سے گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن یہاں استاذ امین حسن اصلاحی نے بتایا کہ دیکھیے یہ 7 گروپس ہیں, مکیات اور مدنیات پہ مبنی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو پورے کا پورا قرآن ہے یہ ایک بہت خوبصورت اینٹی کے طور پہ نمایاں ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی جو تیسری خصوصیت ہے جو استاذ امین حسن اصلاحی کی تفسیر سے واضح ہوتی ہے, میں ایک مرتبہ دہراتا چلوں کہ پہلی چیز جس کی غیر معمولی ان کے ہاں اہتمام نظر آتا ہے اور جس سے انہوں نے امت کو ایک بہت بڑی بھول بھلائیوں سے نجات دی, وہ تعویل واحد ہے. دوسری چیز ہے وہ مصحف کی قرات پہ قرآن کی تعویل کرنا ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اسٹرکچرل کوہیرنس ہے, اس کے اندر جو اوور آل ارینجمنٹ کی خوبصورتی ہے, اس کو انہوں نے بیان کیا. چوتھی چیز حاضرین کرام جو میں بیان کرنا چاہوں گا ان کے اس قرآن فہمی اور اس قرآن کنٹریبیوشن میں, وہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو جو مقام دیتے ہیں میزان اور فرقان ہونے کا, اس کو ایک فائنل اتھارٹی دینے کا, اس کو انہوں نے ہر جگہ پہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. اور ابھی ہمارے ہاں یہ بات ہو رہی ہے, بہت سارے لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا سابقہ مقررین نے کہ استاذ امین حسن اصلاحی جو ہیں وہ حدیث کے منکر نہیں تھے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ حدیث کے منکر نہیں تھے, لیکن جہاں جہاں ان کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے, وہاں انہوں نے ہمیشہ قرآن مجید کو وہ مقام دیا جو مقام دینے کا وہ اہل ہے, اور وہ میزان ہے, وہ فرقان ہے, وہ مہیمن ہے. ہمارے ہاں تمام جو اصولیین ہیں وہ سب اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے خلاف روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا, لیکن عملاً جب روایت کبھی قرآن مجید کے خلاف نظر آتی ہے تو وہاں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے تطبیق کرنے کی, اور یہ تطبیق کرنی بھی چاہیے, لیکن جہاں تطبیق نہیں ہوتی وہاں بہرحال قرآن مجید کو وہ فوقیت حاصل ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا کہ جہاں انہوں نے اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ قرآن کی اتھارٹی ہے وہ کسی بھی حدیث کے لحاظ سے اگر وہ چیلنج ہوتی ہے تو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. سورہ الگ کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھیے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو پہلی 5 آیتوں کے بارے میں جو معروف روایت تو یہی ہے بخاری میں کہ وہ پہلی جو وحی ہے وہ پہلی 5 آیتیں ہیں. تو آپ نے اس پہ تنقید کی اور کہا کہ قرآن مجید کی روشنی میں سورہ الگ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کا مزاج اتنا تیز اور تند ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ اس کو بات آپ سمجھیں کہ ایک فصل پیدا ہوئی ہے تو وہ بھی بالکل ایک ناموضوع ہے, کیونکہ 6ٹھی آیت شروع ہوتی ہے کلّا سے. تو ہرگز نہیں سے ایک آپ نئی وحی کا آغاز کریں, یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. یہ پورے کے پوری جو سورہ ہے یہ ہم رنگ ہے, اور اس کو پہلی وحی قرار دینا کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے. اور اپنا انہوں نے رجحان ظاہر کیا کہ جو پہلی وحی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, اور زمخشری کا انہوں نے حوالہ بھی دیا. اور یہاں انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ دیکھیے اگر کوئی روایت بخاری میں بھی آ گئی ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم حدیث کے ساتھ ہمارا جو تمسک ہے, جو رویہ ہے, وہ بالکل وہی ہونا چاہیے جس کا ہمیں ابھی بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا, لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی. اس کی دوسری مثال وہ ہے جو انہوں نے سورہ فلق کی تفسیر میں دی, جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو معوذتین ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جادو کے ضمن میں نازل کیا گیا, ان کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے. یہاں پہ بھی آپ نے ان روایات پہ تنقید کی, اور نہ صرف یہ کہ آپ نے قرآن کی روشنی میں تنقید کی بلکہ روایت کی روشنی میں بھی آپ نے تنقید کی. آپ نے قرآن کی روشنی میں یہ بتایا کہ یہ جو ہمارے ہاں روایتیں بیان ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر رہا, اور نبوت کے اگرچہ معاملے میں وہ قادر نہیں تھی, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بعض دفعہ گمان ہوتا تھا کہ انہوں نے کام کیا ہے لیکن اصل میں نہیں کیا ہوتا تھا. وہ بیویوں کے پاس گئے ہیں لیکن اصل میں وہ نہیں گئے ہوتے تھے. اور یہ انہوں نے الفاظ لکھے ہیں کہ معصومیت کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کر لیا جاتا ہے کہ پھر اس زمانے میں اگر کوئی وحی بھی آئی ہوگی تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا ہوگا. تو آپ نے اس پہ کہا ہے کہ بھائی جس طرح سے بات کو روایتیں بات کو بیان کرتی ہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے نبوت کی وہ مجروح ہوتی ہے. پھر آپ نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ روایتیں جو ہیں یہ خبر واحد ہیں, یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہوتا تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چھپی رہتی ہے, اس کو بہت وسیع پیمانے پہ بیان ہونا چاہیے تھا. آپ نے یہ لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ سفیان بن عیانہ نے ابن جریج سے یہ روایتیں سنی جو تقریباً 100 سال کے بعد یوں سمجھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ نمایاں ہوئی, اور اس طرح سے یہ بتایا کہ یہ روایات قبول نہیں کی جا سکتی.
تو یہ چوتھا ان کا جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی اتھارٹی کو اسرٹ کیا، اور جہاں ان کو یہ محسوس ہوا کہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے وہاں انہوں نے بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ بلا خوفت لومۃ لائم انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ پانچویں اور آخری جو ان کی قرآن فہمی کا ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے، ان کا ایک آپ نے سمجھ لیجیے ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے، وہ قرآن مجید کی زبان کا ایک بے مثال ماہر ہونا ہے۔ وہ جس درجے میں قرآن مجید کے ادب سے اور قرآن مجید کے ادب پارے ہونے سے واقف تھے، اور آبویسلی یہ ان کے اپنے استاذ کا ثمرہ ہے، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن میں چند مثالوں سے کوشش کروں گا یہ واضح کرنا کہ ان کی اس تفسیر کے جو 3 یا 4 پہلو ہیں زبان کے، وہ اتنے غیر معمولی ہیں کہ انہوں نے تفسیر کے اس پورے کے پورے یونرا میں، اس پورے کے پورے جو لٹریچر ہے اس میں ایک نئی جہت کو انٹروڈیوس کیا۔ دیکھیے ہمارے ہاں عام طور سے الف لام جہاں آتا ہے تو وہاں پہ ہم ترجمہ جو خاص طور سے اردو میں ترجمہ ہم کرتے ہیں وہاں اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ الف لام جنس کا ہے یا عہد کا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کہیں اگر المشرکون کا ورڈ آ گیا یا الناس کا ورڈ آ گیا یا الانسان کا ورڈ آ گیا تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ساری انسانیت ہے، یہ سارے انسان ہیں، سارے مشرکین ہیں۔ تو استاد امین حسن اصلاحی نے اس کو جگہ جگہ پہ واضح کیا اور سیاق و سباق سے بتایا کہ اگر بعض جگہ پہ لفظ الانسان آیا ہوتا ہے لیکن یہاں مراد قریش ہوتے ہیں، یہاں سارے کے ساری دنیا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، وہاں سامنے جو لوگ کھڑے ہیں یہ ہیں جو اس وقت مخاطب ہیں، لہٰذا اگر آپ ترجمہ کریں گے کہ سارے کے سارے انسان تو یہ درست نہیں ہوگا، یا انسان ترجمہ کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، سورہ قیامہ کے آخر میں آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس وقت جو وہاں مشرکین کھڑے ہیں وہ اس بات کو اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہی معاملہ الناس کا ہے، یعنی الناس یعنی ترجمہ انگریزی میں مین کائنڈ کر دیا جاتا ہے، اردو میں انسانیت کر دیا جاتا ہے، لیکن الف لام جہاں پہ یہ بات صحیح ہے کہ بعض جگہ پہ جنس کا بھی آ جاتا ہے، لیکن بعض جگہ پہ جہاں پہ نہیں آتا، جہاں پہ عہد کا آتا ہے وہاں پہ اس کی اگر آپ رعایت نہیں کریں گے تو قرآن مجید کے مطلب میں خط پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیں سورہ بقرہ کے شروع میں جو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کے الفاظ جو آئے ہیں، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ سورہ جو ہے اس وقت چل رہی ہے، اہل کتاب سے مخاطب ہو رہی ہے، لیکن کچھ دیر رک کے اب یہ مشرکین سے خطاب کیا گیا ہے۔ الناس یہاں پہ مشرکین عرب ہیں، بلکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ مشرکین مکہ ہیں جس سے مراد انہوں نے لی ہے، یہ ساری کی ساری انسانیت یہاں مراد نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت باریک چیز ہے، لیکن قرآن کے طالب علموں کے لیے یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک سیاق میں کھڑا ہے، اس کے کچھ مخاطبین ہیں، اگر آپ ان مخاطبین سے اس کو ہٹا لیں گے تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے وہ خلط ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ المشرکون کا ہے۔ آپ نے یہ بتایا استاد امین حسن اصلاحی نے کہ المشرکون کا جو لفظ ہے یہ اصل میں مشرکین عرب کے لیے استعمال ہوا۔ الف لام یہاں پہ جیسے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ سورہ صف میں جب آیا ہے تو یہاں مراد وہ مشرکین عرب ہیں کہ ان کو اگر ناگوار گزرے، نہ کہ دنیا کے سارے مشرکین۔ تو یہ آپ اس سے دیکھیے قرآن مجید کا جو خصوص ہے وہ اس الف لام سے واضح ہوتا ہے، اور اس چیز کو انہوں نے اپنی تفسیر میں جگہ جگہ بیان کیا۔ اسی طرح زبان کا جو دوسرا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کو خود انہوں نے پھر اپنے استاد سے لیا، وہ یہ کہ قرآن مجید جو بنیادی طور پہ ایک مکالمے کی ایک انداز میں کتاب ہے، اس میں بک آف ڈائیلاگس، اور اس کو استاد امین الدین فراہی نے اپنی مقدمے میں یہ بیان کیا تو کہا کہ دیکھیے ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک منتہا ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے بات صادر ہو رہی ہوتی ہے اور ایک جگہ ہے جہاں بات پہ پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اس مصدر اور منتہا کو متعین کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کون بول رہا ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، کیا جبریل علیہ السلام مخاطب ہیں، کیا رسول مخاطب ہیں، اور جن سے مخاطب یعنی خطاب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ تو خطاب میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور جس کو استاد امین الدین فراہی نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا نا کہ کامل قرآن خطیباً سماویاً، یعنی قرآن جو ہے وہ ایک سماوی خطیب، آسمانی خطیب ہے، وہ دائیں سے اور بائیں سے ان کو مخاطب کر رہا ہے، وہ ان کو مخاطب کر رہا ہے، ادھر مشرکین کھڑے ہیں، اہل کتاب کھڑے ہیں، منافقین کھڑے ہیں، تیزی کے ساتھ الفاظ میں تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی مخاطبین کے لحاظ سے آ رہی ہے۔ اس مخاطبین کی تبدیلی کو اگر آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ کو قرآن کے اندر بد نظمی محسوس ہوگی، وہ شفٹ بہت ہیوج محسوس ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ دیکھیے اسی چیز کو پہچاننے کے نتیجے میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن منظم کتاب ہے، صرف اس کی صنف کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اٹس اے بک آف ڈائیلاگ، یہ مکالمے کے انداز میں ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہیں اور کچھ کردار ہیں جو بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے کی جو آفاقی زبان ہے وہ بے مثال زبان ہے، لیکن کچھ کردار ہیں جن سے وہ چیز صادر ہو رہی ہے، اور کچھ کردار ہیں کہ جس طرح وہ منتج ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی ایک باریک مثال ہے جو انہوں نے سورہ انفال میں دی، جہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے تریدون عرض الدنیا، یہ وہ مشہور آیت ہے سورہ انفال کی کہ جہاں جنگ بدر پہ تبصرہ ہو رہا ہے، اور یہ عام طور سے یہ بیان کیا جاتا ہے روایت میں کہ یہ جو تبصرہ ہے
یہ تم دنیا کے چاہنے والے تھے. صحابہ کرام سے یہ آیت مخاطب ہو کہہ رہی ہے, اور یہ اس تناظر میں ہے کہ انہوں نے قیدی پکڑنے میں اور مال غنیمت پکڑنے میں جلدی کی اور قیدیوں کو رہا کر دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شاید منشا یہ نہیں تھا. اس پر صحابہ کرام پہ عتاب ہوا ہے. تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کی مال و متاع چاہتے تھے. تو استاذ نے بتایا کہ دیکھیے اگر آپ قرآن مجید کو پیچھے سے پڑھیں گے تو یہاں وہ لوگ زیر بحث ہیں, یعنی قریش زیر بحث, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام تو یہ کام نہیں کرتے تھے کہ خون ریزی برپا کریں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے, یہ تم لوگ ہو. یعنی ایک غائب کا اسلوب تھا, ان کو حاضر کر کے خطاب کر لیا گیا. تو غائب سے حاضر, حاضر سے غائب, اگر آپ اس خطاب کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کے نتیجے میں یہ کریں گے کہ بہت سارا قرآن مجید کا وہ حصہ جو خصوص میں ہے اس کو منہ میں لے جائیں گے یا اس کے کوئی غلط تعویل کر لیں گے. تو تریدون عرض الدنیا میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں, کیونکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ سوائے حضرت ابو بکر کے سب لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ قیدیوں کو رہا کر دیں. تو استاذ نے بتایا کہ یہاں صحابہ کرام مخاطب ہی نہیں ہیں, یہاں پہ مخاطب مشرکین ہیں, اور یہ غائب اور حاضر کے فرق سے اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. میں نے صرف اشارہ کیا, آپ جو لوگ قرآن کے طالب علم ہیں وہ تفصیل سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز جو خواتین حضرات میں آپ کو بتاؤں گا کہ زبان کے لحاظ سے تدبر قرآن میں بہت جگہ پہ زیر بحث آئی اور جس نے ایک نئی دنیا ہمارے لیے کھولی ہے, وہ یہ ہے کہ جس کو مدارج افعال کہتے ہیں. افعال جو ہیں وہ مدارج سے آئے ہیں قرآن مجید کے اندر, یعنی فعل بعض دفعہ فیصلہ فعل کے لیے آ جاتا ہے, فعل بعض دفعہ ارادہ فعل کے لیے آ جاتا ہے, فعل بعض دفعہ استمرار اور تمکن کے لیے آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے سورہ یوسف میں جب یہ حضرت یوسف کے والدین مصر میں آ جاتے ہیں, وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, پھر بھی قرآن کہتا ہے ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین, آپ مصر میں داخل ہو جائیں. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے, اگر آپ کہیں مصر, وہ تو مصر میں پہلے سے ہی موجود ہے, ان کو داخل کیا ہونا ہے. تو آپ نے بتایا کہ دیکھیے یہاں ادخلوا کا جو لفظ ہے یہ تمکن اور استمرار کے لیے ہے. جیسے آپ کہتے ہیں تشریف رکھیے, یہاں ٹھہریے, یہ آپ کا ٹھکانہ ہے. تو ادخلوا کا ورڈ جیسے ابتدائی مفہوم میں آ جاتا ہے ویسے تمکن اور استمرار کے لیے آ جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یعنی یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. نہیں, وہ کہتے ہیں یہاں فعل ارادہ فعل کے لیے ہے, یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں. تو اس طرح سے جو مدارج افعال کا کانسیپٹ ہے, یہ ہمارے جو اردو مترجمین ہیں یہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں بعض دفعہ جب آپ سمجھتے ہیں بات کو تو اس کے اندر کی جو باریکی ہے, اس کی جو نوانس ہے وہ نکل جاتی ہے. ایک چوتھی چیز جو ان کے ہاں اسی طرح زبان کے پہلو سے بہت زیادہ زیر بحث ہے اور جو اردو مترجمین اور مفسرین کے ہاں زیر بحث نہیں آتی ہے, وہ معطوف علیہ کا حذف ہے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین ولیکون من الموقنین, یعنی یہ معطوف علیہ کا جو حذف ہے, جس میں معطوف علیہ کا ایک پورا کلوز ہے جو حذف ہو جاتا ہے, یہ ہاں ہمارے ہاں گرفت میں نہیں آتا بعض دفعہ اردو مترجمین کے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہاں پہ معطوف علیہ حذف ہے, جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں آیت کوئی سینس نہیں بنائے گی. تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا لیکوم حجتہ علی قومہ ولیکون من الموقنین, یعنی ہم ابراہیم کو ملکوت سماوات اور ارض کا مطالعہ کراتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم پہ حجت قائم کریں. اور وہ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم جو کہ آگے وہ آیت میں آ رہا ہے, اس سے دلیل آتے ہیں کہ دیکھیے یہاں یہ معطوف علیہ کا حذف ہے, جس کی وجہ سے اگر آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے تو آیت بالکل صاف نہیں ہوگی. زمخشری اپنی تفسیر میں اس کا اشارہ کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں عام طور سے اردو مترجمین یہ نہیں کرتے. پانچویں اور آخری چیز جو اسی طرح زبان میں ان کے ہاں بہت زیر بحث آتی ہے جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, وہ فعل ناقص کا حذف ہے. یعنی عام طور سے یعنی فعل ناقص کے حذف کو مفسرین جہاں جہاں وہ ہو رہا ہوتا ہے, اسی طرح سے اسی آیت میں آپ دیکھیں کذالک نوری ابراہیم میں وہ کہتے ہیں کذالک کنا نوری, یعنی یہ ہے اس میں استمرار پایا جاتا ہے کہ ہم اسی طرح سے دکھایا کرتے تھے یا کہ دکھایا کرتے ہیں. تو یہ ایک خاص پہلو ہے جس سے ایک قرآن کا ایک سٹریس سامنے آتا ہے. تو یہ اس میں بہت ساری اور مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن الف لام کا پہلو کہ وہ عہد کا ہوتا ہے, اسی طرح سے خطاب کا رخ کا تعین کرنا, سورہ کا مخاطب کون ہے, سورہ کے اندر خطاب میں تبدیلی ہے وہ کیسے آ رہی ہے, پھر اسی طرح سے اس بات کو دیکھنا کہ افعال جو ہیں وہ اپنے مدارج میں آ رہے ہیں, معطوف علیہ کا حذف کی رعایت کرنا یہ, اور فعل ناقص کے حذف کی رعایت کرنا, یہ وہ چند باتیں ہیں کہ جو ان کی اس زبان دانی کو بے مثال طریقے سے واضح کرتی ہیں. تو یہ 5 وہ ڈسٹنکٹیو فیچرز ہیں حاضرین کرام جو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے انیمریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تعویل واحد کا جو معاملہ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا, مصحف کی قرات پہ تعویل کرنے کو جو انہوں نے بیان کیا اور کسی اور قرات کو انٹرٹین نہ کرنا, پھر قرآن میں جو اسٹرکچرل کوہیرنس ہے اس کے جو گروپ میں جو تقسیم ہے اس کو بیان کرنا, چوتھا قرآن کی اتھارٹی کو اسرٹ کرنا حدیث کے اوپر,
اور پانچواں قرآن کی زبان کے پہلو سے جو کچھ باریک چیزیں ہیں، جس میں کچھ تو میں نے اشارہ کیا لیکن کچھ ذرا اور ٹیکنیکل ہیں جو طالب علموں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، وہ کسی اور موقع پہ ہو سکتی ہیں. تو یہ 5 ان کے ایک غیر معمولی کنٹریبیوشنز ہیں جس نے قرآن فہمی کی ایک نئی راہ کھولی، اپنے استاد کے کام کو بھی آگے بڑھایا، اور بعض جگہ پہ انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف بھی کیا. آخر میں چند باتیں ان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان سے نیاز بندی حاصل رہی، ان کے پاس جانا رہا. تو ان کی جو حق پسندی ہے اور ان کا جو قرآن کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق ہے، اس کی 1 یا 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ غالباً 1991 کی بات ہے، جب ایک مرتبہ ہم ان سے ملنے گئے تو سورہ مزمل کی تفسیر میں اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، آپ کو معلوم ہے میرے برادر اور انتہائی عزیز اور فاضل دوست ڈاکٹر ساجد حمید، انہوں نے اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا میں مولانا سے اختلاف کرتے ہوئے جسارت کی اور کہا دیکھیے مولانا یہ سبحًا طویلہ جو ہے آپ نے اس کو جس مفہوم میں لیا ہے یہ بات کھٹکتی ہے، اور یہ سب کے مادے کے اندر تسبیح نہیں پائی جاتی، تسبیح کا مفہوم نہیں پایا جاتا. آپ نے اس کو لیا ہے کہ دن میں تمہارے اندر بہت سارے تسبیح کے موقع ہوں گے، بلکہ سب اپنے معروف مفہوم میں ہے کہ دن میں بہت ساری مصروفیات ہوں گی. یہ بات کر کے ہم چلے آئے. اگلے ہفتے یعنی ہمارا ہفتہ وار ان سے وزٹ ہوا کرتا تھا. اگلے ہفتے جب ہم ان کے ہاں پہنچے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک شخص اعتراف پہ بس ڈھہ پڑتا ہے، انہوں نے میرے بھائی ڈاکٹر ساجد حمید کو کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہے. مجھے میرے کانوں میں ان کی وہ آواز آج بھی گونجتی ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے ان کو سنا ہے، ان کی ایک بہت کراری آواز تھی، ایک بڑی اسرٹیو وائس تھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد میرے استاد جاوید احمد غامدی کو یہ کہا، انسٹرکٹ کیا کہ آپ یہ پیراگراف تدبیر قرآن میں تبدیل کر دیں اور سبحًا طویلہ کی تعویل کو میری طرف سے اب یہ نئی تعویل اس میں انکارپوریٹ کر دیں. اسی طرح سے مجھے ایک اور موقع یاد آتا ہے جب میرے استاد نے ہی اس بات کو نریٹ کیا کہ اشہر حرم جو ہیں سورہ توبہ میں، یہ آپ کو معلوم ہے ایک بڑا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ والی جو آیت ہے بالکل شروع میں سورہ توبہ میں، یہ بڑی تعویل کا مارکۃ الاعراب بحثیں اس میں رہی ہیں. استاذ جاوید احمد غامدی یہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا بھی ہے، بہت دفعہ ہمارے سامنے بیان بھی کیا کہ ایک مرتبہ وہ مولانا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو اشہر حرم کی جو تعویل ہے، اس میں آپ نے جو تعویل کی اس پہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی ایک توجیہ پیش کی اور مولانا نے کچھ دیر کے لیے وہ خاموش رہے اور اس پہ غور کرتے رہے، اور پھر ایک دم سے وہ آگے بڑھ کے بولے اور انہوں نے پھر وہ شعر کہا کہ گمام بر بپایا رسید کار مغاں ہزار بادائی ناخوردہ درک طاقست، کہ بالکل ٹھیک تم کہہ رہے ہو اور میں اپنی اس تعویل کو ریوائز کروں گا. آخری بات میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے سورہ رحمان کی تعویل میں وہ زیر بحث آئی، اور وہ یہ تھی کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان والا جو حصہ ہے، وہاں پہ اس عام جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جو موتی ہیں وہ عام طور سے کھاری پانی سے نکلتے ہیں، فریش واٹر یا میٹھے پانی سے وہ نہیں نکلتے. تو جب مولانا کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ قرآن کا بیان ہے، اور پھر انہوں نے وہ شاہکار الفاظ کہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر موتی، یعنی چونکہ اس زمانے میں مفسرین کی رائے یہ تھی کہ میٹھے پانی سے پرلز نہیں نکلتے، موتی نہیں نکلتے، کھاری پانی سے نکلتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر موتی ان پانیوں سے نکل کے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ میں کھاری پانی سے نکلا ہوں، تو میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں اپنی تخلیق پر شبہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کا بیان یہ ہے کہ تم دونوں پانیوں میں پرورش پاتے ہو، میں اس کو یہ کہوں گا. تو یہ ان کا ایذان تھا کہ قرآن مجید نے اگر ایک بات کہہ دی ہے اور ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی ہے، مفسرین وہاں تک نہیں پہنچے، یہ بات بالکل معلوم اور متحقق ہو گیا کہ فریش واٹر پرلز کی ایک پوری صنعت ہے جس میں میٹھے پانی سے بھی موتی نکلتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ متحقق ہوا. تو مولانا نے اس چیز کو اس درجے میں بیان کیا کہ میں اگر قرآن نے کہہ دیا ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے میرے پاس. تو مولانا کی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور اس نوٹ پہ یہ ختم کرتا ہوں کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ جس درجے میں اس نے کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ جیسے یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بیان کیا کہ ابھی اور وقت لگے گا کہ ان کی بات کو اور نمایاں کیا جائے، کس طرح سے تعویل واحد سے انہوں نے امت کو ایک جنجال سے نکالا ہے، اس کو ابھی اور ٹائم لگے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی غیر معمولی حیثیت ہے استاذ امیر الدین فراہی سے تمسک کی، ان سے زندگی کے ساتھ گزارنے کی، اور اس کے نتیجے میں قرآن فہمی کی ایک منفرد داستان رقم کرنے کی، اور ان کا جو یہ معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے استاذ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا. ان کو نوکریوں کا آفر ہوئی مدراس کالج میں، آپ کو معلوم ہے سید سلیمان صاحب نے لکھا ہے
کہ ان کو ایک بہت بڑی پروفیسری کی آفر ہوئی, انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے استاد زندہ ہیں. اور پھر وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاعر نے جو کہا ہے نا کہ دستز طلب نہ دارم تو قوم من برآید یا تن رسد بجونا یا جونز تن درآید. یعنی انہوں نے استاذ کے ساتھ جو اپنا رویہ رکھا, جس میں اپنی بات کو انہوں نے پیش کیا, اس میں وہ جس سے کہتے ہیں نا یک قالب دو جان ہو کے اپنے استاذ کی بات کو سمجھا, اس کو سمجھایا, اور جہاں پہ ان کو محسوس ہوا کہ ان کی استاذ کی بات کو ان کو اس سے اختلاف کرنا ہے, انہوں نے بھرپور اختلاف بھی کیا, اور اس علمی روایت کو زندہ کیا ایک مرتبہ پھر کہ اصل چیز دلیل ہوتی ہے, اصل چیز استاد ہونا نہیں ہے, اصل چیز کسی کا اکابر ہونے میں سے نہیں ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے, بلکہ اصل چیز قرآن مجید کو سمجھنے میں وہ دلیل ہے. اگر وہ دلیل ابو حنیفہ کی مضبوط ہے, اگر وہ دلیل ابن تیمیہ کی مضبوط ہے, اگر وہ دلیل فراہی کی مضبوط ہے, تو شخصیات کا اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اصل چیز وہ دلیل ہے. اور یہ راہ کھولی ہے انہوں نے ہم جیسے طالب علموں کے لیے کہ ہم قرآن کو اعتماد سے سمجھیں, نئی نسل کو اعتماد سے قرآن کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا وہ آخری پیغام ہے کہ جس کو اگر آپ دنیا میں بیان کریں گے تو اس کے نتیجے میں اخروی فلاح بھی ہوگی اور دنیاوی فلاح بھی ہوگی. میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مولانا اصلاحی کی قرآن فہمی پہ گفتگو فرما رہے تھے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب.